ہلالی صاحب جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی, کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی, برسہ برس دہائیوں تک جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا. اور کبھی کسی نے, جیسے مجھے ایک بار اعجاز الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تذکرہ ہوا کسی نے کہ جی بھارت کو بطور مبصر شامل کر لیا جائے, تو اسی وقت پاکستانی جو مندوب تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو ویل واک آؤٹ آف OIC. انہوں نے کہا آپ مشرف صاحب سے پوچھ تو لیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, یہ ہمارا ایک موقف ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی. ابو دھابی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا. تو یہ جو بھارت کا سر نفوذ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ نہیں, یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے. OIC کا مطلب, مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے, لیٹس بی ایبسولوٹلی کلیئر, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر, مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا, جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. We had to prize it out of them. دیکھیے, یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے, ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں, اور مسلمان ایوری ویئر. مجھے سری نگر سے فون آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی, معاف کریے, ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت, وہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے, چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے, اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسیپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ, دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسیپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. جناب درانی صاحب, اہمیت کم ہوئی ہے OIC کی پاکستان کے لیے, اور جو ان کا موقف رہا بڑا دل شکن رہا پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کے عوام کے لیے بھی, کشمیریوں کے لیے بھی. جب ابو دھابی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا اجلاس ہوا تو اس کے 50 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ تو نہیں ہوا, لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کے فیصلے کو ضرور سراہا گیا تھا. اس اعلامیے کے مطابق بھارتی پائلٹ کی رہائی سے علاقائی کشیدگی میں کمی ہوئی. اسلامی ممالک کے اس اجلاس میں اگر آپ یاد کریں تو اس میں نہ صرف ہم دیکھتے کہ بھارت کی فضائی جو جارحیت کی تھی اس کی نہ کوئی مذمت ہوئی اور نہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا, بلکہ یہی وہ اجلاس تھا کہ جس میں پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بطور گیسٹ آف آنر یا خصوصی مہمان کی شریک ہوئیں. یہ صرف پاکستان کی سفارتی یا سفارتکاری کی ناکامی نہ تھی بلکہ اسلامی تنظیم کی ناکامی بھی تھی, جو اپنے رکن کے خلاف ہونے والی جارحیت پر ہم دیکھتے ہیں لب کشائی تو کیا کرتی بلکہ الٹا بھارت کے لیے وہ اپنے دروازے کھولتی نظر آئی. لیکن 27-28 نومبر کو نیامے میں ہونے والے جو OIC اجلاس کے اعلامیے میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا اور اس مطالبے کو بھی دہرایا گیا کہ جس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اور یہی نہیں بلکہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کی جانب سے قراردادیں پیش کی گئی تھیں انہیں بھی منون اپنا لیا گیا. یقیناً پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اعلامیے میں بھی بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت ہونی چاہیے تھی, جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو جو تھوڑے بہت علامتی آئینی حقوق حاصل تھے وہ بھی چھین لیے گئے. سوال یہ بھی ہے کہ OIC میں پاکستان کیسے اپنے اور کشمیریوں کے مفادات کو آگے بڑھائے اور بھارتی جو اثر و رسوخ ہے اس کا مقابلہ کرے. جہاں ہم اس موضوع پر بات کریں گے وہیں متحدہ عرب امارات اور بعض مسلم ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا بھی جائزہ لیں گے. ان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے لیے کیا کچھ بدلا اور مزید کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ ہلالی صاحب, آپ سے اگر آغاز کریں کہ OIC نیامے اجلاس, مسئلہ کشمیر کا تذکرہ مشترکہ اجلاس میں بھی ہوا, قراردادوں کو بھی اپنا لیا گیا, ایسا کیا ہوا ایک سال کے دوران کہ ابو دھابی میں ہم کہیں اور کھڑے تھے اور یہاں پر جو ہے اتنی پیش رفت ہو گئی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کاش کہ مجھے کوئی واقع کوئی ایسا نالج ہوتا جو میں ڈیفینیٹیولی کہہ سکوں آپ سے کہ اس لیے ہوا, مگر یہ نہیں ہے.
مگر اب کچھ سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرم پٹی لگانا چاہتے ہیں ہمارے پر کہ بھائی دیکھو ان کے ساتھ جو ہم نے بڑا سخت تلخ باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایکشنز جو ہیں ان کو ڈسلوژن کیا ہے اور شاید ہم اوور بورڈ چلے گئے اس پہ. مجھے نہیں پتا واٹ از دا ریزن، مگر میرا خیال میں یہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر سال یہ سب کمیٹی جو ہے اس کا جو مسلم کویسچنز پہ جو ان کا رپورٹ ہوتا ہے وہ عموماً نکلتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ چھپتا بھی ہے فارن منسٹرز کانفرنس کے ساتھ. 2019 میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں 2018 میں بھی ایسا کچھ رپورٹ ریکمنڈیشن کمیٹی کا رپورٹ سب کمیٹی کا رپورٹ ہوا تھا. اور انہوں نے اس لیے کہ یہ الاؤ کیا ہے کہ یہ بڑا سینئر لیول پہ نہیں ہوا ہے نا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوا، یہ فارن منسٹر کا تھا کانفرنس اور ایک سب کمیٹی کا رپورٹ تھا. مگر میرے خیال میں کچھ اور بھی ہے. کیا ہمارے پینلسٹ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسینٹیوائز کریں ریکگنیشن کے لیے؟ کیا مثال کے طور پہ فارن منسٹرز کانفرنس پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اب دیکھیے یہ پاکستان کی باری نہیں ہے ہوسٹ کرنے کے لیے، مگر ہم ہوسٹ کریں گے. ہم جب ہوسٹ کریں گے تو یو کین بیٹ یور لائف کہ ہم ایک ایسا ریزولوشن نکالیں گے اس کانفرنس کا جو انڈیا کو اور بھی تکلیف دہ ہوگی. اور اس لیے کہ ہم ہوسٹ ہیں میرے خیال میں کوئی آبجیکشنز نہیں ہوگا کہ اگر ہم وہ چھاپ دیں اور کانفرنس کا ایک بیان لگائیں. مگر ہیڈ آف اسٹیٹس کانفرنس نہیں ہے، یہ فارن منسٹرز کا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑے سارے اسپیکولیشن ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہوا، خاص طور آفٹر دا وے دے ہینڈلڈ اس. دیکھیے ہمارا بڑا ڈیلیگیشن دیا تھا، ان کو انہوں نے سنب کیا.